علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ محترم صدر انجمن، معزز حاکم صاحبان، ذی وقار اساتذہ اکرام و جملہ حاضرین، آج میری تقریر کا عنوان ہے نوجوانوں میں دین و منہج سے بیزاری، اسباب و علاج۔ باذوق سامعین، نوجوانی ایک عظیم ربانی عطیہ ہے، امن مستعار کا ایک سنہری اور قوی ترین دور ہے، جاگنے جگانے اور آئینہ خانہ سے باہر آنے کا قیمتی موقع ہے۔ جود و مسلسل، یقین محکم اور عمل پیہم کا آئینہ دار ہے۔ مختصر یہ کہ قوت و صلاحیت، صحت و فراغت، حرکات و نشاط، افکار و خیالات، جا فسانی اور جفا کسی، بلند ہمتی اور بلند پروازی کا دوسرا نام نوجوانی ہے۔ بقول شاعر، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ حضرات گرامی قدر، قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام میں جوانی کی عمر کو بڑی اہمیت حاصل ہے، چنانچہ قرآن حکیم عہد سبق کو قوت سے تعبیر کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اور ایک مشہور حدیث میں سبب قبل حرام کا کہہ کر عنفوان سبب کو صحیح و عمل میں لگانے کی ترغیب دلائی گئی، جبکہ دیگر نوجوانوں کے اندر احساس سود و جیا پیدا کیا گیا۔ شاعر کہتا ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمد۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو۔ معاشرہ میں انقلاب، خواہ وہ مادی ہو، روحانی ہو، تعمیری ہو، تخریبی ہو، اس میں محرک نوجوان طبقہ ہی رہا ہے۔ بطور مثال آپ قبول اسلام کی اولین فہرست ہی میں دیکھ لیں، خود نہ تھے جو راہوں پر وہ اوروں کے ہادی ہو گئے، مگر وہ آئے ناکامی۔ دور حاضر میں ہمارا نوجوان طبقہ دین و منہج سے دور بلکہ بیزار اور اقبال کے الفاظ میں کہا جائے تو بدجن ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اسباب پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے بنیادی سبب جو سمجھ میں آتا ہے وہ بچپن کا غیر معیاری تعلیم اور غیر اسلامی تربیت ظاہر ہے۔ جب بچپن فیض نہیں تو جوانی کیسے پاکیزہ ہو؟ حدیث کہتی ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ وفی روایت او یسرقانہ۔ اس طرح سے موبائل کا بیجا تاجمان استعمال بھی میں دین و منہج سے بیزاری کا ایک بڑا سبب معلوم ہوتا ہے۔ دوستو، موبائل نے جلدی پر تیل کا کام کیا ہے۔ نوجوان طبقہ نے سوشل میڈیا پر بے دور قصب کیا ہے، اس کا غیر ضروری استعمال کیا ہے، ہر سنی سنائی بات پر عمل کیا، ہر لکھی لکھائی تحریر کو فارورڈ کیا، پھر کیا تھا؟ بس ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لینا، شرک و توحید کی تمیز کو کھو دینا، بدی امور کا انجام دینا، خارجی خمینی اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا کا مصداق بن جانا، اور یہ سب نہ جانے کیا کیا ہوا۔ اسی طرح اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم کے نام پر اختلاط، مرد و زن کا فتنہ اور وہاں زیر تعلیم طالبان علم نبوت کا غلط فہم، یہ ساری چیزیں نوجوانوں میں دین بیزاری اور منہج سے دوری پیدا کر رہی ہے اور نوجوانوں کے اندر سود و ضیا احساس پیدا کر رہی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اور اس طرح سے نوجوان مسلم کے یہاں عظمت دین و منہج سلف اور فکر آخرات کا خاص تصور رہا اور نہ کوئی خیال۔ آخر قوم کا یہ نوجوان حب الدنیا و کراہیت الموت کا شکار ہو کر دن بہ دن دین و منہج سے بیزار اور کو سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ المستعان۔
نہ بے باکی نہ بیداری نہ ہوشیاری، نہ بے باکی نہ بیداری نہ ہوشیاری۔ آخر میں یہ اس اپنے عنوان کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو دین و منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔